دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور واقعی میرے آقا کا نام مبارک درود پاک، حضور پر جو درود ہم پڑھتے ہیں، یہ درود پاک ہر مرض کی دوا ہے، ہر پرابلم کا سولوشن ہے۔ اگر ہم اس نیت سے اس کو پڑھیں، یعنی درود پاک کا ورد کریں، تو ہماری دینی اور دنیاوی تمام الجھنیں انشاءاللہ سلجھتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ آج بھی ناظرین کئی حدیث پاک انشاءاللہ پروگرام میں بیان کی جائیں گی، اور بھی بہت ساری باتیں پروگرام میں بیان ہونی ہیں۔ گزارش ہے پروگرام کے آخر تک شامل رہیے، اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کی نیت سے اس پروگرام میں آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت فرمان علی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے، جہاں حوض کوثر کا جام پینے کے لیے کچھ لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے، اور میں انہیں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، اس کو ایک تھوڑا سا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے ان کو اندازہ ہوگا، ورنہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ تعداد دیکھنے کو ملتی ہوگی۔ 30-35 لاکھ کم و بیش حجاج جو ہیں، عاشقان رسول، حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 7 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں ہیں سارے وہاں موجود ہوں گے۔ اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ ان میں جو مسلمان ہوں گے وہ سب چاہیں گے کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں اور پانی پی لیں۔ کیونکہ سب کو پیاس لگی ہوگی، تو کیسے باری آئے گی، کیسے موقع ملے گا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں چھپیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، حضور نے خود ہی طریقہ بیان کر دیا کہ اتنی بڑی تعداد میں، جی ہاں، جب سے کائنات بنی تب سے لے کے صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے میدان محشر میں ہوں گے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن سارے جمع ہوں گے، لیکن ان میں سے میرے آقا فرما رہے ہیں کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ یہ درود حوض کوثر کے جام دلوائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ درود حوض کوثر کے جام دلوائے گا، یہ درود اس پیاس کی گھڑی میں ہمارے کام آئے گا، انشاءاللہ ٹھنڈا چھلکتا مبارک جام نصیب کروائے گا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے، تیرے صدقے یا رسول اللہ مجھے ایک بوند بہت ہے، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آقا جس دن نیک لوگوں کو چھلکتے جام ملیں، ہمیں ایک بوند بھی مل جائے، وہی ہمارا بیڑا پار کر دے گی۔ اور ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس میں لکھا ہے تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کا شوق دے، جذبہ دے، توفیق عطا کرے،
اور واقعی ناظرین اکرام کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم حوض کوثر سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بہت توجہ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، دل میں جگہ دے دیں کہ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگوں کو حوض کوثر پر میں ان کے کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا، انہیں آسانی کے ساتھ جام مل جائے گا۔ تو یہ آقا کریم تک پہنچنے کا، جام کوثر پانے کا ایک گویا شارٹ کٹ وے ہمیں پتہ لگا کہ جو کثرت سے درود پڑے گا اسے یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا گزشتہ رات میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی پیٹ کے بل، کبھی سورین کے بل چل رہا ہے اور کبھی نیچے لٹک جاتا ہے، بس اس کا درود مجھ تک پہنچا تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کہاں کہاں درود پاک کام آئے گا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہم اپنے لیے یہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے لیے راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ آپ نے پل صراط کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی اہم اور پیارا رسالہ ہے جس کا نام پل صراط کی دہشت ہے۔ یہ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس رسالے کو، اس بکلیٹ کو حاصل کیجئے، اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پل صراط سے گزرنے کا جو مرحلہ آنا ہے وہ کتنا کٹھین مرحلہ ہے، کتنی مشکل گھڑی ہوگی۔ 15,000 سال کی راہ ہے، جی ہاں، 5,000 اوپر چڑھنے کے، 5,000 نیچے اور 5,000 درمیان کے، 15,000 سال کی راہ ہے اور یہ پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھاڑ سے تیز ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ ایسے میں ناظرین غور کیجئے جو حضور علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ ایک شخص، کیونکہ کئی ایسے گناہ گار ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ پل صراط سے کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر بڑے بڑے آکڑے لگے ہوں گے، وہ آکڑے ان کو اٹھا اٹھا کر پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں کہ ایک امتی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی گھسٹ کے چل رہا ہے، کبھی رانوں کے بل تو کبھی گھٹنوں کے بل، تو کبھی وہ گر جاتا ہے تو کبھی وہ لٹک جاتا ہے، مجھ پر پڑا ہوا درود آیا اور اسے کھڑا کر کے سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار کرا گیا۔ اب آپ غور کریں، ان ساری باتوں کو تصور میں لائیں اور پھر درود پاک کے بارے میں غور کریں کہ یہ کتنا بڑا انعام ہوا ہم گناہ گاروں پر، امت سرکار پر، کہ ہم درود پاک پڑھیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم نہیں پڑھتے تو اس میں حضور علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام پر بے شمار فرشتے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنے، نورانی مخلوق ہے، وہ کثرت سے ہر وقت حضور پہ درود پڑھ ہی رہے ہیں، وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائی رہا ہے کہ رب خود اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اس کام میں شامل ہونے کا موقع ملا اور ہم درود پڑھ کر اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، میں بھوکا تھا، 5 دن سے میں نے کوئی چیز نہ کھائی تھی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے یہاں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ یہ رات میں آپ کے یہاں مہمان ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں وہاں سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کے دائیں جانب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بائیں جانب تھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے کی طرف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے حرکت دے کر فرمانے لگے اٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں نے بوسہ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روٹی عطا فرمائی، میں نے آدھی روٹی کھا لی، اور جب بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ خواب میں ناظرین ہم جو دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خواب سے جیسی آنکھ کھلتی تو خواب ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی وہ خواب ہی رہ جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس کرم پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جب کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں تو غلام خواب میں بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور خواب کے بعد بھی وہ چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ شریف لکھا تھا۔ جی ہاں، بردہ جو ہے نا چادر کو کہتے ہیں، بردہ کا معنی ہے چادر، تو یہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں زیارت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قصیدہ بردہ شریف لکھنے پر خوش ہو کر انہیں چادر عطا فرمائی تھی۔ وہ چادر انہوں نے اپنے کاندھے پر رکھی تھی۔ جب خواب سے یعنی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے کاندھے پر وہ چادر موجود تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، کوئی ایسا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو دل سے نکلنے والی آہ ہوتی ہے نا وہ جلدی سنی جاتی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اگر جلد کوئی کرم چاہتے ہیں، جلد توجہ چاہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ جلد ہماری فریاد سن لی جائے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے پکار لگائیے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دل سے درود و سلام پڑھیے، پھر دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے، کیسی بات بنتی ہے، کیسے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یقین مانے ناظرین، آج بھی کرم ہوتا ہے، آج بھی عطائیں ہوتی ہیں، آج بھی فریادیں سنی جاتی ہیں، آج بھی کوئی دل سے پکارے تو صحیح، دل سے مانگے تو صحیح، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی عطا فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہمیں سچی محبت بھی عطا فرمائیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچا عشق بھی عطا فرمائیں، اور ہمارا اعتقاد، ہماری محبت، ہمارا یقین بھی اللہ کرے ایسا کامل ہو جائے، کیونکہ یقین کامل کی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ پتہ نہیں کرم ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں بات بنے گی یا نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں، تو یہ جو چیزیں ناظرین ہمارے دل و دماغ میں گردش کرتی ہیں، بعض مرتبہ اسی کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بن پاتے۔ یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ ضرور بات بن جائے گی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ روزی میں برکت چاہیے، عمر میں برکت چاہیے، دشمنوں سے حفاظت چاہیے، آپ چاہتے ہیں بگڑے کام آپ کے بن جائیں، بیماریوں سے شفا مل جائیں، دواؤں میں اثر آ جائے، دواؤں میں سے شفا مل جائے، تو پڑھیے درود پاک، کیجیے ذکر مصطفیٰ، پھر دیکھیں کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیسی برکتیں اور کیسی عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مسئلہ ناظرین یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ایسا نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ صرف کہاں ہو رہا ہے، وہ کن کاموں میں گزر رہا ہے۔ اگر وہ اچھے کاموں میں گزر رہا ہے، وہ جنت کی تیاری میں گزر رہا ہے، وہ ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا ہے، وہ تلاوت قرآن میں گزر رہا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہوئے یا حضور کی سیرت پڑھتے ہوئے، سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزر رہا ہے، یقین مانیں حقیقتاً وہی وقت سب سے اچھا وقت ہے جو اچھے کاموں میں گزر جائے، اور وہ وقت جو گناہوں میں گزرتا ہے، رب کی نافرمانی میں گزرتا ہے، یہ ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی لیے ہم یہ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں درود پاک کی محبت مزید بڑھے۔ اگر پڑھتے تھے اور زیادہ پڑھنے والے بنے، اگر پڑھتے تھے زیادہ پڑھنے والے بن چکے تھے تو دوسروں کو درود پاک پڑھنے والا بنانے کی ہم کوشش کرنے لگیں۔ اس درود پاک کی برکتیں نہ صرف ہمیں ملے، ہمارے پورے خاندان کو، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ملے۔ جی ہاں، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں جیسے والد ہے، اگر والد نیک ہے، والد ذکر و درود کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، تو اس کی برکتیں، ان نیکیوں کا فیضان اس کے آنے والی نسلوں کو بھی، بلکہ نسلیں در نسلیں اس کا فیضان حاصل کرتی ہیں۔ تو آج ایپیسوڈ میں چلیں ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب بھی درود پاک کی کثرت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اسے دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی